دفعہ دوسری بار پھر پتہ چل جاتا ہے جھوٹ انسان کو رسوا کرتا ہے. جھوٹ سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئیے اگلے حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں اسی حوالے سے. یہ ہماری ضرورت ہے. ہم جب اکٹھے ہوں بڑا خوبصورت دن ہے جمعۃ المبارک کا دن. مسلمانوں کے لیے عید ہے, عید کا دن ہے. اس کی بے پناہ برکات ہے. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ دن بہت عظمت والا دن ہے. اس دن کو خوبصورتی کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے, غسل کرنا چاہیے, اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش. آج ہمیں اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں, ہم جانتے ہیں پوچھتے ہیں, جیسے اس پہلے میں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے سب کو کہ دنیا میں رہنا کسی نے نہیں جانا ہے. مساجد میں پہنچ کر کوشش کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت احکامات و فرمودات کو سنیں, خالی سنیں نہیں, ان پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ ہم نے آج یہ جو پیغام لیا ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں گے. آئیے میں ایک اور حدیث مبارک کی طرف لے کے چلتا ہوں, آپ علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف. کیونکہ جب تک بندہ اس سے نہیں نکلتا نا, اس وقت تک بندہ جس کی حضرت گفتگو جس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ تقوی پرہیزگاری, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی صورت ممکن نہیں کہ ایک بندہ جھوٹ بولے اور وہ بندہ پرواز کر سکے. ناممکن بات ہے, بالکل ناممکن بات ہے. جھوٹ تو ہر وقت بندے کو گراتا ہے, کبھی کسی صورت بھی بندہ بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. جیسے آپ علیہ السلام نے مومن کی شان کے خلاف قرار دے دیا, جیسے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا عیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن منافقین کے بارے میں فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقت سے محفوظ رکھے. بہت بری چیز ہے کہ کب اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو کھڑا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ کتنا برا عمل ہے, کتنی بری چیز ہے منافقت, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. دو چہرے والے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر بیٹھا اس کی بھی بات کی, ادھر بیٹھا اس کی بات کی. آگ لگانے کی کوشش کی, لوگوں کو آپس میں دور کرنے کی کوشش کی, ہر وقت اس میں لگا رہا کہ ادھر کی ادھر لگائی بجائی. آپ علیہ السلام نے ان کو دو چہرے کا فرمایا کہ آپ علیہ السلام رونق افروز تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دو چہروں والا جو ہے نا وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا. جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان, کرم فرمائیے, احسان فرمائیے, ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے. آپ نے کہا وہ منافق ہے, وہ منافق ہے کہ جو لگائی بھجائی کا کام کرتا ہے. ادھر جا کے اس کے کان بھرے, ادھر جا کے اس کے کان بھرے, اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی. کوشش کیا کریں, مختصر سے لمحات ہیں, کوشش کر کے دیکھیں, کیونکہ جو احکامات و فرمودات ہیں اللہ کریم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑے فوائد ہیں, اتنے فوائد ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ میں اس وقت اس حوالے سے بات نہیں کر رہا, بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا خطبے کا. میں جو منظر بیان کرنے لگا تھا, جب آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا نا کہ منافقت بہت بری چیز ہے, اس سے بچو, تو جب اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان, منافق کی پہچان کیا ہے, ہم کس کو کہیں گے کہ یہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم بڑے کفر کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. قرآن کریم پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں, اصل کے لیے سیدھا سیدھا
سورہ کافرون آ گئی کہ ان کو آپ علیہ السلام، میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ انہیں فرما دیجئے کہ نہ میں ادھر جھکتا ہوں جدھر تم جھکتے ہو، نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں، تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے، میرے لیے میرا رستہ۔ بڑے ہم چھلانگیں مار مار کے کبھی سورہ منافقون پڑھی ہے، ترجمے سے پڑھے۔ آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج ضرور پڑھیں گے، اتنا وقت نہیں لگے گا۔ قرآن کریم کھولیں کہ اپنے کسی اچھے عالم دین، کسی اچھے بلند پایا شخصیت کیا کہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریے گا کہ یا اللہ مجھے منافقت سے بچا کے رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، منافق کی پہچان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ جھوٹا۔ اس کے بھی پیچھے جائیں تو جھوٹ ہی نظر آئے گا کہ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی چیز رکھائی جائے گی، امانت پہ خیانت کرے گا، انکار کر دے گا، کہے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو اکٹھے کر کے کوئی لے آئے گا کہ یہ دیتا نہیں، ادھر پھر پیچھے کیا نظر آئے گا؟ جھوٹ۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، بہت برا عمل ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں 2 بج گئے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوئی مضمون وغیرہ نہیں لیا، ایک پیغام اپنے آقا علیہ السلام کا آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کی، اس امید کے ساتھ۔ یاد رکھیے 1 دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال، کتنے دن رہنے ہیں؟ آگے جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اس بدترین عیب سے بچا کے رکھیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، بہت برا عیب ہے، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور سچائی جو ہے وہ بہت بڑی حقانیت ہے، سچ ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کر کے سچائی کی طرف لے کے جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیشہ حق بات کریں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں پہلا جو قدم ہے آگے بڑھنے کا، یقینی طور پہ وہ یہ ہے یہی کہ بندہ سچائی کو اختیار کرے، سچ کو اپنا معمول بنائے، جدھر ہو کھڑے ہو کے سچ بولے۔ میں صرف اگر ایک عرض کروں آپ سب کے آگے کہ آپ، کیونکہ یہ عادت ہے نا، اگر کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کہیں سے کوئی چیز لی، اس کے پاس آیا میسج اور اس نے تحقیق کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اینی ون آف یو؟ اگر نہیں پتا تھا نا تو آج تو آپ کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے آگے کرے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کبھی کوئی ایسی چیز ہو تو پہلے آپ کا فرض ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرے، دیکھے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس میں کس قدر سچائی ہے اس بات میں، پھر آگے کریں، وگرنہ آپ کا شمار اسی طرح ہی آئے گا جیسے آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے پہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر والوں میں رکھے، شر والوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں جتنے دن ہیں، یہ جو اس وقت نفرتیں ہیں، جو دشمنی ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ ہمارا شمار ان میں نہ ہو کہ ہم دنیا میں آگ لگانے والوں میں ہوں، بلکہ ہمارا شمار ان میں ہو کہ جو دنیا میں آگ بجھانے والے ہوں۔ ہمارا شمار کبھی کسی صورت بھی
ان میں نہ ہو جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور لے جانے والے ہوں، بلکہ ان میں ہو جو لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک اسی حوالے سے کر کے میں ہم خطبے کی طرف یا جو طریقہ ہے اس مسجد شریف کا اس طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو تمہارے لیے ایسا ہو کہ جیسے تم نے سرخ اونٹوں کا ریوڑ یا سرخ اونٹوں کی قطار اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہوں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں کوئی بات ہو ایسی ویسی، تو جا انہیں ملا دے، جب تو ملائے گا تو میرا رب تجھے ایسا اجر عطا فرمائے گا جیسے تو نے سرخ اونٹوں کا ریوڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ ملانے والے بن کے رہیے، اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دین کے اس انداز سے پیروکار بن کے رہیں کہ جدھر ہوں نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو عام کریں۔ دنیا مشکل جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے مجھے اور آپ کو پاکیزہ سچائی والی ایسی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم آگے جائیں، جانا ہے تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو۔